السلام علیکم، میں فاران یامین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج جس خبر کے متعلق بات کروں گا اس کے اثرات دور رس ہیں اور پوری دنیا نے اس کو بہت اہم طریقے سے دیکھا ہے۔ تاہم پاکستان کی عدالتی نظیر میں اور سیاسی نظیر میں ایسا واقعہ کبھی نہ سنا، نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی ڈسکس ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کے اندر جمعرات کا روز تھا اور عام دنوں کی طرح یہ بھی ایک عام دن تھا۔ لوگ معمول کے مطابق اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کے اندر مشغول تھے۔ عدالت کے اندر جو ججز ہیں وہ آ رہے تھے، جبکہ جو دیگر ججز ہیں وہ معمول کے مطابق کیسز سن رہے تھے۔ کمرہ عدالت کے احاطے کے اندر جہاں مختلف کمرے ہوتے ہیں اور مختلف ججز کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک کمرہ ایسے بھی تھا جہاں پر جیسے ہی عدالتی وقت شروع ہوا تو اس وقت 12 ججز کی پر مشتمل ایک جیوری آ کر بیٹھی اور ان کے چہرے سے تاثرات سے وہ بالکل مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ یہ 12 جیوری دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص کے متعلق کیس کا فیصلہ سنانے والے تھے اور وہ شخص اس وقت عدالت کے اندر موجود تھا۔ یقینی طور پر باہر کسی قسم کے کوئی کارکنان موجود نہیں تھے، نہ ہی نعرے بازی تھی، نہ ہی مخالفین کے اوپر الزام تراشی تھی۔ 12 ججز اپنی اپنی کرسی کے اوپر آ کر بیٹھے اور معمول کے مطابق جو کارروائی ہے کیس کی وہ شروع ہوئی۔ یہ کیس ہے امریکن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق، جن کے اوپر جو پورن سٹار ہے اس کو پیسے دینے کا کیس تھا اور جمعرات کو جو اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور وہ تاریخ تقریباً 29 تاریخ راؤنڈ اباؤٹ پاکستانی حساب سے وہ بنتی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں ٹرمپ کے وکلاء بھی موجود تھے اور دیگر اس کے جو حامی وہ تمام کے تمام اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے۔ ایک کے بعد ایک جوری نے فیصلہ سنانا شروع کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ مسلسل تبدیل ہوتے آ رہے تھے۔ اگرچہ انہیں اس فیصلے کے آنے کی امید ضرور تھی، تاہم انہیں یہ امید ضرور نہیں تھی کہ 12 کے 12 جو ججز ہیں وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ جو فیصلہ سنایا جا رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کے صدارتی امیدوار بھی تھے۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ضمانت کے اوپر تھے۔ یہ جو کیس ہے وہ ہیش منی کا جو کیس ہے وہ کہلاتا ہے اور جس ریاست میں یہ کیس درج ہوا ان ریاست کے اندر ایک معمولی جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کیس کے فیصلے کے بعد جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنائی گئی ہے جو کہ 1 سال 4 ماہ سے لے کے تقریباً 4 سال تک ممکن ہو سکتی ہے، ان کے اوپر 34 مختلف جو الزامات تھے اور تمام کے تمام جو الزامات ہیں وہ عدالت میں ثابت ہو گئے تھے۔ جس وقت سزا سنائی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ عدالت سے اٹھے، ان کے چہرے کے اوپر خفگی کے جو تاثرات ہیں وہ موجود تھے، تاہم وہ عدالت کے بعد آئے اور ایک نارمل انداز میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد کہیں بھی انہوں نے جل سے جلوس نہیں کیے اور یہ سوال نہیں کیا مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے یہ سوال عوام میں جا کے نہیں کیا کہ میرا قصور کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال یقینی طور پر نہیں کیا کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر نکالا گیا ہے۔ انہوں نے یہ سوال عوام میں جا کے نہیں کیا گیا کہ میں صادق و امین ہوں، ماضی کے اندر میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کرپشن کی کوئی الزامات نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ تھا۔ امریکن انصاف کی ایک بہت بڑی مثال دنیا کے سامنے آئی ہے، جبکہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ امریکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی جج کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ انہیں الیکشن سے باہر کرنے میں ان کی سازش ہے۔ انہوں نے کسی بھی امریکہ کے اوپر جو مخالف امیدوار ہیں ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ جس وقت یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس وقت وہ صدارتی امیدوار نامزد ہو چکے ہیں اور چند مہینے بعد امریکہ میں جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے۔ انہوں نے کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ الیکشن مینیج کرنے کا کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ صدر نے اب تک کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی بڑی ریلی نہیں ہوئی ہے، جگہ جگہ احتجاج کی کالز نہیں دی گئی ہے، توڑ پھوڑ نہیں کی گئی ہے، کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، فوجی کی جو چھاونی ہے اس کے اندر گھسے نہیں گئے ہیں اور کسی نے امریکہ کے جو صدارتی امیدوار ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کے حامیوں نے ان کی ریڈ لائن قرار نہیں دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی گھنٹوں میں عدالت میں نہیں پہنچے تھے، اپنے گھر سے چند
جو کوس کا فاصلہ ہے وہ طے کرتے ہوئے عدالتی احاطہ میں پہنچے تھے۔ عدالتی احاطے کے اندر کوئی بہت بڑے لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے جو کہ نعرے بازی کر رہے ہوں ٹرمپ کے حق میں، اور کسی جج نے امریکن صدر کو، سابق صدر کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ امریکن صدارتی امیدوار اور سابق صدر کو دیکھ کر کسی بھی جج نے یہ نہیں کہا کہ آپ عوام کے سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے الزامات سنے، ٹرائل کیا، ٹرائل ثابت ہوا، اس کے بعد ان کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا۔ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا۔ اس کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قبول ہے یا نہیں، اس سے بالکل الگ، لیکن جو امریکن پروسیس ہے جسے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کیا، ان کے اوپر سزا بھی ہوئی، اور ان کے آنے والے دنوں میں وہ اپیل کرنے کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ جو جسٹس ہوان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ حتمی کرنا ہے، اور یہ فیصلہ حتمی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا پاس ریکارڈ انہیں دیکھنا پڑے گا، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا کا تعین کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں نہیں کہا کہ میں صدارتی امیدوار نہیں رہا تو اب میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میری بیٹی یا میرا بھائی صدارت کے امیدوار ہوں گے۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پارٹی کی صدارت اگر میرے اوپر نہیں رہتی ہے، امریکن جو نامینیشن ہے وہ کسی طرح وڈرا کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد صدارتی امیدوار میرے ہی خاندان کا، میرے ہی ایک خونی رشتہ داروں میں سے کوئی ہوگا۔ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، جو امریکن جمہوریت ہے، اس کا حسن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک فیصلہ امریکہ کے اندر ہو گیا ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے، اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے یقینی طور پر۔ اور امریکہ کے اندر کسی نے اب تک یہ رپورٹ نہیں کی ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے ریزسٹنس کا کہا گیا، ان کی جانب سے CIA کے اوپر الزامات لگائے گئے ہوں، انہوں نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنا کیس عدالت میں لڑیں گے، اس کے اوپر اپیل کریں گے، جبکہ جو ان کے حامی ہیں ان کی جانب سے بھی امریکہ کے اوپر جو امریکن باقی جو امیدوار ہیں، لیڈران ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی حملے نہیں کیے گئے، کسی کو چاقو نہیں مارا گیا، کسی کو انڈے نہیں مارے گئے ہیں، کسی جگہ کے اوپر توڑ پھوڑ نہیں کی گئی ہے، کسی کے اوپر بلاسفیمی کا الزام نہیں لگایا گیا ہے، کہیں بھی مذہب کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اب تک کے جو تمام تر واقعات ہیں وہ ایک جمہوری روایات اور اداروں کا اپنے جو حدود و قیود ہے اس کے اندر رہنے کا واضح ثبوت ہے۔ لیکن اگر یہ پاکستان ہوتا تو یقینی طور پر 9 مئی کا واقعات بھی ہو سکتا تھا، عدالت کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا تھا، ریلیاں، جلسے جلوس بھی ہو سکتے تھے، اور ایک لائن کے ساتھ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، دوسرا کہتا تھا میرا قصور کیا ہے، اور ایک کہتا تھا کہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے۔ ان تمام تر چیزوں کو اگر موازنہ کیا جائے امریکن جمہوریت کا، پاکستانی جمہوریت کا، تو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے میچور ہیں۔ کسی نے کسی کے جج کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ یہ جج جو بائیڈن ہے اس کے تعینات کردہ ہیں، اس کی حمایتی یافتہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے حامی نے کسی بھی جج کے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی ہے، ان کے بچوں کے، ان کے خاندان کے، ان کے تمام تر جو پرائیویٹ خاندانی معاملات ہیں وہ پبلک نہیں کیے، کسی سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے کسی کو نہیں اچھالا، کہیں گند نہیں پھینکا جا رہا۔ یقینی طور پر یہ تمام تر جو واقعات ہیں واضح طور پر اور ایک جمہوری ممالک اور قانون کی بالادستی ہونے کے اوپر اور مہر ثبت لگاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ قومیں، مہذب قومیں، وہ قانون کا کس طرح احترام کرتی ہیں۔ امریکن صدر کو بھی سزا ہو سکتی ہے کرپشن کے اندر، جو دیگر ممالک کے اندر سزائیں ہیں وہ سخت کے سخت ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کسی بھی کرپشن کے کسی بھی شخص کو کہیں بھی کبھی نہیں پکڑا جاتا، کہیں بھی اس کا احتساب نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پر شخصی حکمرانی ہے، اور ایک ادارے کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہجمنی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ معیشت، سیاست کو ہم کنٹرول کریں گے۔ ایک ادارہ فیصلہ کرے گا وزیر اعظم کون ہوگا، ایک ادارے میں بیٹھنے والا فیصلہ کرے گا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا، ایک ادارے کا شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا وزیر داخلہ کون ہوگا، ایک ادارے میں بیٹھا ہوا شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ آج عمران خان جیل کے اندر ہوگا، ایک ادارے کا شخص، طاقتور ترین شخص اس ادارے کا فیصلہ کرے گا کہ آج نواز شریف نااہل ہوگا، اسی ادارے کا اگلے آنے والا شخص یہ فیصلہ کرے گا اگر نواز شریف اہل ہے اور عمران خان نااہل ہے۔ اسی ادارے کا ایک شخص ثابت
ثابت کرے گا کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں، جو فاطمہ جناح ہے وہ محب وطن نہیں ہے، باقی جو دیگر سیاستدان تھے فاطمہ جناح کے ساتھ وہ محب وطن نہیں ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ امریکن فیصلہ آنے کے بعد، صدارتی فیصلہ آنے کے بعد بہت سارے لوگ میرے سمیت کر رہے ہیں اور اس کو یقینی طور پر غور سے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔